चलाना ही। الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعي عليكم كما تداعي الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة النحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المحارة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کی زندگیوں میں مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور وہ مبارک مہینہ بطور مہمان کے ہمیں ملا تھا. اور دنیا کا اصول ہے کہ مہمان کسی کے یہاں دائمی طور پر نہیں آتا، مہمان آتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو بس سیم اسی طرح یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں آیا تھا اور چلا گیا. کیوں آیا تھا؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ کتنا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا؟ یہ 4 ہفتے تک آپ نے خود اس کے تعلق سے بیان سنا، عمل کیا، جتنی توفیق ہوئی. آج میں آپ کو جو چند باتیں بتانا چاہ رہا ہوں، تو باتیں یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ آخر ہمیں ملا تھا تو کیوں ملا تھا، اور اس کے کتنے فائدے ہیں اور ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا، اس کا نتیجہ ہمیں کیا سامنے آیا. اس لیے کہ میں نے خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ جس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ اسلام میں پورا داخل ہو، دو رنگی اختیار نہ کرو، تو روش پہ نہ چلو، بلکہ اسلام کو مکمل طریقے سے اپنی زندگی میں داخل کرو، اور مکمل طریقے سے ہر وقت ہر مہینے زندگی کے ہر لمحے میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. یہ اس آیت کا پیغام. ایسا کیوں کہا کہ ایمان لانے کے بعد 2 رنگ اختیار کرنا ممکن ہے بندگی؟ تبھی تو اس آیت نے کہا کہ ایمان لے آئے تو پورے داخل ہو. کیوں؟ اس لیے کہ بندے کے لیے 2 رنگی ممکن ہے اور بہت آسانی سے انسان 2 روش پہ چل سکتا ہے. کیوں چل سکتا ہے؟ اس لیے کہ میں نے اگلی ایک آیت پڑھی تھی
کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو، اے مومن بندو، مومن بندیو، ایمان والے بندوں اور بندیو، مسلمان بندوں اور بندیو، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں اور کہنے والی، سب کو اگرچہ مذکر کا صیغہ آیا لیکن سب کو مخاطب کیا ہے قرآن کریم میں، غلبہ دیتے ہوئے مذکر کو مؤنث پر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور پوری زندگی ڈرنا ہے، کسی خاص مخصوص وقت کے لیے پیغام نہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو اپنے آپ کو ایمان میں بھی داخل کر لیا، اور ایمان میں داخل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی دل میں آ گیا، رسول اللہ کا طریقہ بھی آ گیا۔ ڈرنے کا حق ہے، جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسے ہی ڈرنا ہے۔ اب ڈرنے کا حق کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو ڈرنے کا حق یہ ہے کہ وہی پروردگار ہے جو رمضان المبارک میں جس کو ہم نے حاضر و ناظر سمجھا ہماری زندگی میں، اور اس کے احکام کو ہم نے فالو کیا اور احکام کو زندگی میں اپنایا اور رسول اللہ کے طریقے کو اپنایا اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کیا ایک مہینے کے اندر، تو اس کے ڈرنے کا حق تو یہ ہے کہ جیسے اس مہینے میں اس نے کھلایا پلایا، وہی اس مہینے میں ہمارا پالن ہار تھا، تو باقی 11 مہینے میں بھی وہی اللہ ہے، وہی رسول اللہ ہے، وہی طریقہ ہے اور وہی حکم ہے بندے کے۔ ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جیسے ہم ایک مہینے میں ڈر رہے تھے اور جیسے ایک مہینے میں ہم روزے اور نماز پڑھ رہے تھے، تو باقی ہمیں 11 مہینے میں یہ کرنا پڑے گا، تب کہیں نہ کہیں جا کر ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ ڈرنے کا بندے کے لیے حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے اگلی آیت ہم ذرا غور کریں کہ اس اگلی آیت کے اگلے جملے میں کیا پیغام ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ڈرتے رہو اتنے ڈرتے رہو کہ زندگی پوری گزر جائے اور جس وقت موت آئے إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو دنیا سے جب رخصت ہو تو ایمان اور اسلام کے ساتھ رخصت ہو، کلمے کے ساتھ رخصت ہو۔ تو یہ گارنٹی ہے کہ ہماری موت رمضان ہی کے مہینے میں آئے، کہ ہم نے لکھوا لیا ہے یا ہم یہ ثابت کر رہے ہیں ہمارے اعمال سے کہ شاید ہم اس ایک مہینے میں اللہ کو منہ دکھائیں، جبکہ ہم اپنا فیصلہ دیکھیں کہ ایک مہینے کی کیا حیثیت ہے 11 مہینے کے مقابلے میں، 0% ہے وہ۔ 11 مہینے ہم لاپرواہی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ارے یہ مبارک مہینہ اس لیے ملا تھا کہ 11 مہینے ہم لاپرواہی سے گزارتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، رسول اللہ کے طریقوں کو توڑتے ہیں، تو زندگی روش سے ہٹ جاتی ہے اور اس پٹری پر صحیح طریقے پر چل نہیں پاتی جس طریقے پر چلنا چاہیے۔ تو یہ ایک مہینہ بطور سروس کے ہمیں ملا تھا کہ اس ایک مہینے میں ہماری ایسی سروس ہو جائے اور ایسی روٹین بن جائے کہ باقی 11 مہینے ہمیں اس احکام کو زندہ کرنا آسان ہو جائے۔ انسان اپنی گاڑی کی سروس کروا کے آگے بڑھے، 4 5 7 کلومیٹر آگے بڑھے اور گاڑی اپنا صحیح کام نہ کرے تو انسان فوراً ریٹرن ہو جاتا ہے، یار ابھی 1000 روپے دیے کس سے سمجھ میں آتا نا انسان۔ تو ابھی ہماری سروس کو ایک ہفتہ نہیں گزرا ہے۔ پچھلے ہفتے میں یہی تھا بنگلہ دیش کے اندر، وہ میں نے وہاں بیان کیا تھا اور وہ بڑا مبارک لمحہ تھا، وہ الوداع کا جمعہ تھا، اور میں یہ کہہ رہا تھا اپنی باتوں میں کہ 2-3 روزے بچے، تو وہ بھی نکل گئے اور اب 4 سے 3-4 دن ہو بھی گئے روزے۔ تو گارنٹی ہے کہ اگلا مہینہ، اگلا مبارک مہینہ ہماری زندگی میں آئے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا
خطوات الشیطان کہ زندگی جب ہمیں ملی ہے تو دشمن کو ہمارے ساتھ لگایا ہے، اور اس دشمن نے اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ ان بندوں کو بہکاؤں گا، اور اللہ نے اس کو کھلی چھوٹ دی ہے اور کہا ہے کہ جب جتنی تیری طاقت ہے لگا لے، لیکن تیرے بہکاوے میں وہی آئیں گے جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہوں۔ پتہ چلا کہ اس کی اتباع کی جا سکتی ہے، اس کے بہکاوے میں آیا جا سکتا ہے، وہ انسان کو پھسلا سکتا ہے، وہ انسان کو ڈگمگا سکتا ہے، تبھی تو اس کے ڈگمگانے کی طرف جانے سے روکا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ کہ تم سب مل کر شیطان کی اتباع نہ کرنا۔ اسے ایک مہینے میں اس کو قید کر دیا گیا تھا تاکہ مومن کے لیے اپنی سروس کو مکمل طریقے پر کرنا آسان ہو جائے، اور اگلے مہینے ہی سے یہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے۔ اب اگر اگلے مہینے سے ہی ہم نے نمازوں کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا، اگلے مہینے سے ہی ہم نے نمازوں کو آنے کے لیے مسجد میں آنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا، تو سمجھو کہ مکمل طریقے سے ابھی ہماری سروس نہیں، اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس مہینے میں ہم نے کیا کیا۔ جیسے کہ انسان دنیا میں اپنے کوئی کام کرواتا ہے اور اگر مکمل طریقے سے نتیجہ نہیں ملتا تو غور کرتا ہے۔ تو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اس کی اتباع مت کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وہ تو تمہارا بھلا دشمن ہے، وہ تمہیں تو بہکائے گا، وہ تمہیں نہیں چاہے گا کہ تم کامیاب زندگی گزارو اور تم کامیاب ہو کر اس دنیا سے جاؤ، بالکل نہیں چاہے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے کہا نہیں، تمہیں ایمان میں مکمل داخل ہونا پڑے گا۔ آج ہم مکمل طریقے سے اسلام میں داخل نہیں ہیں، مکمل طریقے سے ہم اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں، مکمل طریقے سے اسلام کے مطابق جس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے تھا نہیں گزار رہے، تو آئے دن ہم پریشانیاں بھگت رہے ہیں اور پریشانیوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس سب کچھ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ آج کسی اعتبار سے مسلمان دنیا کے اندر کمزور نہیں ہے، لیکن ذرا موازنہ کریں ہم اپنی زندگیوں سے اور اپنی تعداد سے صحابہ کی تعداد پر اور صحابہ کے ایمان پر۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان میں انسان کلمہ پڑھ لیا اور ایمان والا ہو گیا اور بس اب نجات کے لیے کافی ہے۔ اگر یہ ہوتا تو پھر قرآن یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اے ایمان والو ایمان لاؤ دوبارہ مخاطب نہ کیا جاتا۔ پتہ چلا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو ہمیں کرنا پڑے گا، تب حقیقت میں ایمان والے بنیں گے۔ آج ہم نہیں کر رہے ہیں تو پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور پریشانیاں ہمیں کرنا ہی پڑیں گی، اور پریشانیوں کا سامنا ہمارے سامنے ہوتا رہے گا، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ یہ رسول اللہ کی پیشن گوئی، میں نے حدیث پڑھی تھی نا، ابھی لمبی حدیث آپ کے سامنے خطبے میں، اس حدیث کا پیغام ہی یہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث میں حالات کو ایسا سمویا ہے، اور اس حدیث کے اگر صحیح طریقے سے انسان تشریح کرے تو لگتا ہے کہ صرف اس کے اندر ہمارے حالات بیان کیے، کسی اور کے نہیں، سب بالکل۔ کیا فرمایا تھا اس حدیث میں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ امت مسلمہ پر دیگر اقوام اور دیگر امتیں اور دیگر قومیں اور دیگر جماعتیں اور دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ایسے اکٹھا ہو کر، یکجا ہو کر، متحد ہو کر ایسے ٹوٹیں گے کہ لگتا ہے کہ بھیڑیا اور ایک بھوکا انسان جیسے پلیٹ پر ٹوٹتا ہے نا، ایسے ٹوٹے، اور لگتا ہے کہ ایسے کھا جائیں گے اس کو کہ پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ آج کیا ضرورت بنی ہم لوگ، آج کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعۃ۔ تو صحابہ تھے، صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ نے فوراً سوال کیا اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہ آخر ایسا ہوگا کیوں، وجہ کیا ہوگی اس کی؟ کیا مالی حیثیت سے ہم کمزور ہوں گے، تعداد کے اعتبار سے کمزور ہوں گے، اسباب کے اعتبار سے کمزور ہوں گے؟ کیا ہوگا آخر؟ ایسی کیا وجہ ہوگی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا؟ اسی وقت اللہ کے رسول علیہ السلام سے پورا مسئلہ حل کروایا صحابہ نے، کیا ہوگا ایسے، وجہ کیا ہوگی ایسا، کیوں پریشان ہوگی امت؟
سب کچھ کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں بالکل بھی کوئی ایمان والا حقیقت میں نہیں، پھر کیوں ہوگا ایسا؟ نحن قلۃ یومئذ یا رسول اللہ، کہ اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا کچھ تعداد میں تو بہت ہوگا، مال تو بہت ہوگا، سب کچھ ہوگا جو ایک زندگی سنوارنے کے لیے اور دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہونا چاہیے سب کچھ ہوگا۔ بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل۔ کیا مثال دی ہماری اور تمہاری اللہ کے رسول نے۔ آج ہم دکھ رہا ہے نا ماشاءاللہ پورا علاقہ چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے، سفید لباس داڑھی، نیا بندہ آیا تو ایمان لے آتے چھوٹا پاکستان ہو جاتا ہے۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں ہمارے پورے علاقے کے گھر والا جانتا ہے گھر میں کیا ہے۔ ظاہری زیب و زینت کا نام اور ظاہری حلیہ بنانے کا نام ایمان نہیں، یہ تو ہمارے علاقے کا پہراوا ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ وہ جو خوش فہمی میں لوگ ہیں نا ہمیں دیکھ کر واہ علاقہ کا ہوگا، اور اگر حقیقت میں گزار لینا مہینہ ڈیڑھ مہینہ گاؤں میں رہ کر تو پتہ چل جائے اس کو۔ تو وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، جب سیلاب آتا ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا پورے علاقے کا کوڑا کرکٹ کچرا کوڑا، پہلی بار ندی آتی ہے دیکھا جائے دکھتا بھی نہیں ہے، ہزاروں طرح کی چیزیں، مطلب انسان اس میں داخل ہوگا کیا اس کوڑے کرکٹ میں، لیکن اس کی حیثیت کیا ہے؟ ندی کیسے بہاتی ہے اس کو اوپر تیرتا رہتا ہے، کہیں یہاں بڑھتا رہا، کہیں وہاں رک گیا، کہیں وہاں اٹک گیا، ایسی اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، بس ہماری سب کی حیثیت کی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اس کچرے سے زیادہ ہماری حیثیت نہیں۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان میں مکمل داخل نہیں، من مانی چل رہی نماز میں، وقت ملے گا تو پڑھ لیں گے، اور جمعے کے دن آتے ہیں وہ بھی ایک دن، اور کامیابی دکھاتے ہیں سب سے بعد میں آئے، سب سے پہلے مسجد سے باہر، اللہ کے بندہ ہفتے میں ایک بار آ گیا سنت پڑھ لیا۔ یہ ہماری حالت ہے، مسجدوں سے ہم دور ہیں۔ اور جب کسی چیز کی نعمت چھنتی ہے نا، کیونکہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ کچھ جو کچھ حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں نا دنیا میں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العزت نے کیا حدیث کی روشنی اور قرآن کی روشنی میں کیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوگا کسی اور اعمال کی وجہ سے نہیں ہوگا، بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے خود اعمال کی کرتوت کی وجہ سے ہوگا۔ دوسرے کا بیان کر رہے ہو کیوں؟ لیذیقہم، تاکہ ان کے بدعمالیوں کو مزہ چکھایا جائے۔ جو کچھ ہو رہا ہے نا ہماری بدعمالی، نمازیں ہم نہیں پڑھ رہے، مسجدوں سے دور ہم ہیں، رمضان نکلتے مسجدوں سے باہر ہیں، ہم پتہ نہیں ہے ایک مہینہ کے مسلمان بنتے ہم، ایک مہینہ کی، تو کیا وہ پروردگار ایک مہینہ ہی کھلاتا ہے؟ ارے ایک مہینہ تو اس لیے ملا تھا کہ اس مہینے کو ہم ایسا گزار رہے ہیں کہ باقی 11 مہینے ہمارے لیے دیگر اعمال کرنا آسان ہو جائے، لیکن انسان چھٹی کرتا ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس حدیث کا جو آخری جملہ ہے اس کو سمجھاؤں گا، اپنی بات مکمل کروں گا۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، اس حدیث کا آخری خلاصہ اور جملہ یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوگا کہ دنیا کی محبت دلوں میں سما جائے گی، دلوں میں بیٹھ جائے گی، اور موت سے انسان گھبرائے گا۔ تو یہ کیوں ہوگا کہ دنیا کی محبت کیوں دلوں میں بیٹھی؟ اس کی وجہ ذرا ہم بول رہے ہیں کہ جس چیز کے پیچھے انسان کا مال جان وقت لگتا ہے اس کا نفع نقصان انسان کو سمجھتا ہے۔ آج دنیا کے 24 گھنٹے اور زندگی کا ایک ایک لمحہ دنیا کے پیچھے ہے، اس کا نفع نقصان ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ انسان کھیتی پہ جا رہا ہے، کھلا کام کر رہا ہے، لیکن دین کے پیچھے ہمارا کچھ نہیں لگا تو نمازیں چھوڑنا ہمارے لیے آسان، جھوٹ بولنا ہمارے لیے آسان، دھوکہ دینا ہمارے لیے آسان، پڑوسی کو ستانا ہمارے لیے آسان، سب کچھ کام ہمارے لیے آسان ہو گئے، لیکن دنیا کے پیچھے ہم بھاگے اور اس کا نفع نقصان ہمارے دلوں میں گھر کر گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اللہ کے احکام سے دور، رسول اللہ کے طریقوں سے دور، اور دنیا کی در در ٹھوکریں ہم کھا رہے ہیں۔
اور جہاں ہمیں سکون حقیقت میں ملنا چاہیے تھا دوسرے طریقے پر ہم تلاش کر رہے ہیں تو نہیں مل پائے. اس لیے اللہ کے واسطے مبارک مہینہ نکل گیا, ابھی چند دن نہیں ہوئے, لیکن فجر میں ہم اپنی مسجدوں کی حالت دیکھیں 8-10 جہاں 200 ہو رہی تھی غور کریں. جب ایسا ہوگا تو پھر مسجدیں چھنیں گی ہم سے, مسجدوں پہ حملے ہوں گے, تو جو کچھ ہوگا وہ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہوگا. اس لیے سب سے پہلے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں حکومت بدل جائے, یہ بدل جائے, کوئی کچھ نہیں کرتا ہے. حکومت بدل جائے ہم نماز پڑھنے لگ جائیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمیں اپنے اعمال پر جمنا ہوگا. نعوذ باللہ اگلے کے حالات میں بیان نہیں کر سکتا. ارتداد کی لہر آئی, ایمان کو اگر مضبوط نہیں کیا نا تو چٹکیوں میں انسان ایمان سے بجا کر حالات دیتا ہے. اس لیے خود بھی اپنے ایمانوں کو مضبوط کریں اور اپنے آنے والی نسل کی بھی فکر کریں. ابھی زیادہ آخری بات کا خلاصہ کر دیتا ہوں. مدرسے کھلنے کا وقت ہو رہا ہے, اگلے ہفتے سے مدرسے داخلے شروع ہو جائیں گے. لہٰذا اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مدارس میں بھیجیں. اس لیے کہ اگرچہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ عالم و حافظ ہیں, لیکن انسان دین کو حاصل کرنے کے بعد اس کا ایمان تو کم سے کم بہت زیادہ مضبوط ہو ہی جاتا ہے, اور زیادہ کچھ فائدہ ہو نہ ہو, لیکن ایمان پر جمنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے, جو زندگی کا بہت اہم کڑی ہے, اور زندگی اسی میں کامیاب انسان کہ ایمان پر مضبوط رہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے زیادہ مضبوط فرمائے. یہ حضرات سنت